بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 24 نومبر کے دھرنے کو لے کر پاکستان کی سیاست پر اور پاکستان تحریک انصاف کی سیاست پر جو اثرات مرتب ہوئے وہ آج بھی واضح طور پر جاری ہیں۔ خیبر پختونخوا میں گورنر راج لگانے کی باتیں ہو رہی ہیں، وفاقی کابینہ میں اس کو ڈسکس کیا گیا ہے۔ اسی خدشے کے پیش نظر اور کچھ اور باتوں کے پیش نظر اب سے تھوڑی دیر پہلے خیبر پختونخوا اسمبلی کا جو اجلاس بلایا گیا تھا ابھی تھوڑی دیر پہلے ختم ہوا ہے، ایک غیر معمولی نوعیت کا اجلاس بلایا گیا رات کے اس پہ، بہرحال وہ ملتوی کر دیا گیا ہے۔ دوسری جانب دعوے ہو رہے ہیں، باتیں ہو رہی ہیں کہ نیب نے باقاعدہ طور پر بشرا بی بی کی گرفتاری کی تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ خیبر پختونخوا جا کر نیب گرفتار کرے گی بشرا بی بی کو۔ ظاہر ہے اگر کوئی اور پولیس ہو تو وہ تو اس پنجاب پولیس ہے تو وہ کے پی کی ٹیریٹری میں کیسے جائے گی اور یہ ہوگا وہ ہوگا، پیچیدگیاں ہیں۔ نیب قومی ادارہ تو ایک یہ پھر باتیں ہو رہی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف پہ پابندی لگانے کی کیا باتیں ہو رہی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف میں ایک استعفوں کا سیلاب آ گیا ہے کہ جہاں سلمان اکرم راجہ پارٹی چھوڑ گئے، یعنی عہدہ چھوڑ گئے، جہاں بیرسٹر گوہر عہدہ چھوڑ گئے، جہاں صاحبزادہ حامد رضا عہدہ چھوڑ گئے، جہاں علل اعلان سینئر ترین رہنما کہہ رہے ہیں کہ بشرا بی بی صاحبہ کی بات کیوں مانی گئی، بشرا بی بی کیوں فیصلہ انہوں نے کیوں کیا کہ ڈی چوک جانا ہے، وہ کون تھی فیصلہ کرنے والی، جہاں سینئر رہنما شاہد خٹک صاحب ہیں، مراد سعید صاحب ہیں، شہباز گل صاحب ہیں، یہ اپنی قیادت کو ذمہ دار قرار دے رہے ہیں۔ بہت کچھ ہو رہا ہے۔ ایسے میں پی ٹی آئی کیا سوچ رہی ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے، گورنمنٹ کیا سوچ رہی ہے اس پر بھی بات کرتے ہیں۔ آغاز ہم گورنمنٹ سے کرتے ہیں۔ آف کورس سینئر رہنما وزیر پاکستان مسلم لیگ نون کے جناب وزیر اعظم پاکستان کے مشیران میں ہیں، صف اول کے مشیران میں جناب رانا ثناء اللہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ حضور السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام سر، بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کا۔ رانا صاحب، یہ میں نے ایک فہرست گنوائی ہے باتوں کی، لیکن ذرا میں آغاز یہاں سے کروں جس کا ابھی میں نے تذکرہ اپنے انٹرو میں نہیں کیا۔ جناب متی اللہ جان صاحب سینئر صحافی ہیں، مشہور و معروف صحافی ہیں، اور وہ گرفتار ہوئے اور عجیب و غریب طریقے سے گرفتار ہوئے، لیکن معاملہ رکانی جو ان کی ایف آئی آر بنی وہ اس سے زیادہ عجیب و غریب ہے۔ جس طرح آپ کے خلاف جو ایف آئی آر اور کیس بنا تھا اس کا سب نے بہت لطف لیا، لوگ کبھی ہنستے تھے اس پہ اور کبھی روتے تھے کہ یار یہ کیا ہے۔ یہ آپ ایف آئی آر کے سیدھا نکات سنیں۔ میں عرض کرتا ہوں کہ رات 2:15 پر ایک گاڑی انتہائی تیز رفتاری سے آئی، نے کا اشارہ کیا گیا، گاڑی کے ڈرائیور نے گاڑی ملازمان کو یعنی کہ پولیس والوں کو مارنے کی غرض سے گاڑی چڑھا دی، جس سے کانسٹیبل مدثر زخمی ہو گیا۔ تاہم گاڑی کے رکنے پر ایک شخص ڈرائیونگ سیٹ سے اترا، ناکے پر موجود مسلح جوان کانسٹیبل مدثر کو زد و کوب کیا، سرکاری رائفل چھین کر ملازمین کی طرف پولیس کی طرف گولی سیدھی کر لی اور جان سے مارنے کی دھمکیاں شروع کر دیں۔ حکمت عملی سے قابو پا کر سرکاری رائفل اس شخص سے برآمد کی گئی۔ نام متی اللہ جان پتہ چلا۔ مذکورہ شخص نشے کی حالت میں پایا گیا۔ گاڑی کی تلاشی لینے پر ڈرائیونگ سیٹ کے نیچے سے سفید رنگ کا شاپر برآمد ہوا۔ اس شاپر کو کھول کر چیک کیا گیا، شاپر میں سے آئس برنگ سفید برآمد ہوئی جو بذریعہ الیکٹرک کاٹا وزن کرنے پر کل 246 گرام ہوئی، جس میں سے 1 گرام آئس کا الگ سے کیمیائی تجزیہ کیا گیا۔ یہ سب کچھ اور بہت کچھ۔ یہ ایف آئی آر پڑھ کے آپ کے ذہن میں کیا ٹھیک لگ رہی ہے رانا صاحب؟ کچھ گڑبڑ تو نہیں لگ رہی ہے آپ کو ایف آئی آر میں؟ یہ اس میں ایک لفظ کی کمی ہے، وہ کیا؟ جو کہ اس قسم کی ٹپیکل ایف آئی آرز میں ہوتی ہیں، کہ میں لپکا اور پھر جھپٹا، وہ نہیں ہے اس میں، اور ملزم کو قابو کر لیا۔ تو معاملہ یہ ہے کہ یہ ٹپیکل ایف آئی آر ہے، اور اس میں انہوں نے کوئی جو ہے وہ ایک لفظ کا بھی آگا پیچھا نہیں کیا۔ تو میں خیر غیب کا علم تو میں نہیں رکھتا، لیکن میرا جو ایکسپیرینس ہے بطور وکیل کے بھی اور بطور ایک سیاسی کارکن کے بھی، کہ یہ بالکل ایک فیک ایف آئی آر ہے، اور متی اللہ جان کو جو ہے وہ اس کیس میں پھنسانے کے لیے یہ جتنے بھی اہلکاران ہیں، جو کہ زیادہ تر میرا خیال ہے کوئی ہیڈ کانسٹیبل ہوگا، کوئی کانسٹیبل ہوگا، تو ان کے جو امیجیٹ آفیسر ہے، کوئی ایس ایچ او ٹائپ یا کوئی، میرا خیال ہے ان کو متی اللہ جان، آپ کو پتہ ہے کہ بندہ تو وہ بڑا دبنگ ہے، وہ کسی نہ کسی سے ٹکر لیے رکھتا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ کوئی اس قسم کا اس کا جو ہے نا جو ہے وہ جرم سامنے آیا ہے، تو اور یہ انہوں نے ایف آئی آر اس کے خلاف بنا دی ہے۔ مجھے تو اس میں کوئی حقیقت نظر نہیں آتی جو میری اسیسمنٹ ہے۔ باقی اس کو انویسٹیگیشن میں، انکوائری میں خود یہ اپنے طور پہ
یہ کوشش کروں گا کہ اس کا میرٹ پہ فیصلہ ہو اور مطیع اللہ جان کو جو ہے وہ انصاف ملے. ہاں کیونکہ دوسری طرف ایک ورژن یعنی ثاقب بشیر صاحب جو ایک صحافی ہیں وہ پورا ورژن بتا رہے ہیں کہ بھائی میں ساتھ تھا, ہم دونوں ساتھ اٹھے ہیں, پھر ہم یہاں گئے, پھر یہاں گئے, پھر یہاں گئے, پھر مجھے بولا تم چلے جاؤ, مطیع اللہ جان کو رکھ لیا, یہ وہ اتنا واضح سارا معاملہ. تو یعنی کہ جب اتنا یعنی رانا صاحب یہ اٹ سیلف حالات بیان کر رہا ہے نا کہ کیا ہے اس وقت اطراف میں. نہیں دیکھیں, یہ جن لوگوں نے یہ ایف آئی آر بنائی ہے ان لوگوں کو کم از کم کوئی احساس نہیں ہے کہ کیا حالات ہیں اور کیا صورتحال ہے. اور وہ ناکے کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے گاڑی چڑھوا دی ہے مطیع اللہ جان سے, اور پھر اس کے بعد بندوق سیدھی کروا دی ہے, فائر نہیں کروایا. چلے ہاں یہ مہربانی کی. آپ سے کتنی ہیروئن برآمد ہوئی تھی؟ ان سے 246 گرام آئس برآمد ہوئی ہے. میرے سے تو انہوں نے 15 کلو, کیونکہ وہ پھر ایک خاص کوانٹٹی ہوتی ہے, اس کے بعد پھر وہ والی دفعہ لگتی ہے جس سے بندے کی ضمانت نہیں ہوتی ہے آرام سے, ہے نا, ضمانت نہیں ہوتی, اور پھر اس میں کیپٹل پنشمنٹ ہے. اس لیے وہ پھر انہوں نے 15 کلو کا پورا توڑا جو ہے نا, وہ انہوں نے کہا کہ میں نے ایسے ہی ایک ہاتھ سے اٹھایا اور اٹھا کے ان کو پیش کر دیا کہ جی یہ میرے پاس ہے. تو ہم یہ امید رکھیں کہ یہی مطیع اللہ جان صاحب جب خان صاحب کے دور میں ان کے ساتھ یہ ہوا تھا اور ہم سب نے مذمت کی تھی اور آپ لوگ تو گھر پہ بھی گئے تھے, آج کم از کم آپ وزیر اعظم صاحب سے بات ضرور کریں گے ان کے بارے میں کہ یہ سر یہ کیا ہے, یہ دیکھیں ذرا. جی میری کیونکہ حامد میر صاحب کے پروگرام میں انہوں نے یہ مجھے ایف آئی آر وہ دکھائی تھی, ہاں تو میری اس کے بعد آئی جی اسلام آباد سے میری بات ہوئی ہے. اوکے. تو میں نے اس کے ساتھ جو ہے وہ اپنے جذبات و احساسات کا میں نے ان کے ساتھ شیئر کی ہے, اور میں نے انہیں کہا ہے کہ یہ آپ اس کو دیکھیں ذاتی طور پہ اور اس میں جو ہے وہ میرٹ انشور کریں. تو مجھے انہوں نے یقین دلایا کہ جی میں اس بارے میں جو ہے وہ آپ کو کل بتاؤں گا, تو اس میں ہم بالکل میرٹ کریں گے, انصاف کریں گے. لیٹس سی. اچھا اب وہ پمس کے احاطے سے ثاقب بشیر صاحب بتاتے ہیں کہ ہم دونوں کو اٹھا لیا گیا ہے وہ, اور وہ ایک سٹوری پہ کام کر رہے تھے جو کہ 24 نومبر سے ریلیٹڈ ہے. پاکستان تحریک انصاف کے دعوے وہ مضحکہ خیز ہیں, وہ ہم نے خود اس بات کی کہ جناب 8 سے لے کے 278 تک کے دعوے ہیں. اتنا بے گیپ کہ 8 بندے, ایک بھی بندے کی جان جائے تو بہت افسوسناک ہے, لیکن 8 اور 278 یہ اس کا مطلب ہے کہ بس جس کے دل میں جو آ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے. 278 کہاں اور 8 کہاں, وہ تو اپنی جگہ, وہ ہم نے کل ان کے رہنما سے سوال بھی کیے. لیکن آپ سے سوال یہ رانا صاحب بہت واضح ہے کہ بہرحال پمز میں, اور یہ تو چیک ہو سکتا ہے نا, ابھی کوئی چلا جائے پمز میں, تو پمز میں اس وقت یا پولی کلینک میں ایسا سمپل نہیں ہے معاملہ کہ کوئی بھی جا کے معلوم کر لے کہ یار کتنے ہیں کیا ہے. ایکسس نہیں ہے ڈاکٹرز تک یا ساری انفارمیشن تک. اگر کچھ گڑبڑ نہیں ہے, دال میں کالا نہیں ہے, تو یہ بلاکیج کی ٹو انفارمیشن کیوں ہے رانا صاحب؟ اچھا دیکھیں, دال میں کالا بالکل نہیں ہے, اور یہ ہم نے بھی اپنے ذاتی طور پہ بھی جو ہے یہ معلومات حاصل کی ہیں. دراصل معاملہ یہ ہے کہ جب ایک ہاسپٹل میں ایک آدمی جا کے معلوم کرے کہ جی یہاں پہ یہ تو نہیں ہے, وہ تو نہیں ہے, آپ کا فلاں جگہ پہ کیا پڑا ہے, فلاں کمرہ بند ہے, اس کو ذرا کھول کے دکھائیں, اس کے بعد دوسرا چلا جائے, پھر تیسرا چلا جائے, کو جب 15-20 لوگ جائیں گے تو پھر لازمی بات ہے کہ ہاسپٹل والے بھی جو ہے وہ پھر تھوڑا سا ادروائز جو ہے نا وہ بیہیو کریں گے. تو یہ اس قسم کی وہاں پہ صورتحال بنی ہوئی ہے کہ پوری ایک یلغار ہے وہاں پہ کہ جی یہاں پہ کیا ہے, کتنے زخمی آئے ہیں, کتنی ڈیڈ باڈیز آئی ہیں, آپ کا جو ڈیڈ ہاؤس ہے وہاں پہ کیا پڑا ہے, فلاں کمرہ کیوں بند ہے, فلاں تالا کیوں لگا ہوا ہے. تو یہ اس قسم کا وہاں پہ ماحول ہے. لیکن جو بات پی ٹی آئی کے رہنما کہہ رہے ہیں اور جس طرح کا بیانیہ بنا رہے ہیں, دیکھیں بادامی صاحب یہ ہو نہیں سکتا. ہاں ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ تھوڑا بہت نقصان تو ضرور ہوا ہوگا, جس طرح سے لا انفورسنگ ایجنسیز کے کوئی 6 یا 8 آدمی جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں. تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ کوئی پولیٹیکل ورکرز جو ہیں وہ بھی ہٹ ہوئے ہوں. لیکن
دیکھیں جب بڑی بات یہ ہونا تھی کہ اصولاً تو آئیڈیلی تو کسی کی بھی جان نہیں جانی چاہیے، چاہے پولیس کا نوجوان ہو، بالکل نہیں جانی چاہیے. دیکھیں بادامی جو وہ ایک کانسٹیبل جس کا تعلق خیر شاید مظفر گڑھ سے ہے، شبیر صاحب میرا اس کے متعلق جب یہ پتہ چلا کہ اس کی والدہ ہے، اس کو کینسر ہے، اور اس کی ایک بیٹی ہے، اس کو تھیلیسیمیا ہے، ایک ہی بیٹی ہے اس کی، تو دیکھیں نا اب اس فیملی کا کیا حشر ہوا ہوگا کہ جب ان کا جو بلڈ ارنر ہے وہ جو ہے وہ اس کی ڈیڈ باڈی جب ان کے جو ہے وہ گھر گئی ہوگی. ٹھیک ہے جی، شہادت کا مرتبہ بہت بڑا مرتبہ ہے، لیکن اب انہوں نے جو ہے وہ بعد میں زندگی گزارنی ہے تو کیا ان کے حالات ہوں گے. تو معاملہ یہ ہے کہ اس قسم کی صورتحال تب ہوتی ہے اگر یہ لیڈر جو لوگوں کو لے کے آئے تھے کے پی کے سے جو 15-20 ہزار لوگ آئے ہیں، ان سب کو وہاں سے ایم این اے اور ایم پی ایز لے کے آئے تھے، منسٹرز لے کے آئے تھے، چیف منسٹر صاحب لے کے آئے تھے، بشرا بیگم صاحبہ لے کے آئی تھی. اگر یہ لوگ سارے وہاں پہ کھڑے رہتے تو پھر جو ہے وہ یہ آپریشن جو ہے شاید اس کے جو ہے وہ ڈیمیجز جو ہے وہ اس قدر زیادہ ہوتے کہ شاید یہ فگر جو اب بلند بانگ دعوے کر رہے ہیں، خدا نہ خاصہ جو ہے یہ جو ہے وہ نقصان جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتا. جب یہ سارے لوگ لیڈر سارے بھاگ گئے تو کارکنوں نے وہاں پہ کس کے لیے لڑنا تھا اور کس کے لیے انہوں نے وہاں پہ کھڑے ہونا تھا. جب شیلنگ شروع ہوئی ہے وہاں سے ورکرز کے سامنے علی امین گنڈا پور صاحب اور بشرا بیگم صاحبہ وہاں سے گاڑی میں بیٹھ کے یہ نکلے ہیں، وہاں سے ورکروں نے ان کو روکا ہے، انہوں نے ان کی گاڑی کے آگے آئے ہیں، انہوں نے گاڑی کو ڈنڈے مارے ہیں، لیکن یہ نکل گئے. تو جب یہ نکل گئے تو پھر ورکروں نے وہاں پر کس سے لڑنا تھا؟ ورکر بھی بعد میں جو ہے وہ بکھر گئے، پھر جس کا جس طرف منہ ہوا وہ اس طرف کو بھاگا اور لوگ وہاں سے جو ہے وہ نکل گئے. لیکن آپ مجھے بتائیں کہ گورنمنٹ کا یہ دعویٰ بھی ہے کہ ایک بھی جانی نقصان نہیں ہوا. نہیں، سن لیں، وہاں پہ تقریباً اسلام آباد میں 950 بندہ جو ہے وہ ریسٹ ہوا ہے. راول پنڈی ڈویژن میں اٹک سائڈ کے اوپر کو تقریباً 1150 2000 کے قریب 2-2.5 بندہ ریسٹ ہوا ہے. آپ مجھے بتائیں کوئی ایک ایم این اے ایم پی ہوا ہے ریسٹ؟ وہاں سے کوئی ایک منسٹر، کوئی ایم این اے، کوئی ایم پی اے، کوئی لیڈر نہیں ہوا. تو معاملہ یہ کہ جب یہ سارے نکل گئے تو اس کے بعد ورکر جو تھے ورکروں نے وہاں پہ کیا انہوں نے مزاحمت کرنی تھی، بالکل نکل گئے وہ. تو اس لیے وہاں پہ کوئی ایسا تصادم نہیں ہوا جس کے نتیجے میں یہ جو ہے وہ 20 100 200 278 ہلاکتیں ہوتی. کتنی ہلاکتیں، کتنی شہادتیں، کتنا جانی نقصان ہوا ہے؟ کتنا جانی نقصان ہوا پی ٹی آئی کا گورنمنٹ کے مطابق؟ میرا خیال ہے کہ دیکھیں آفیشیل نمبر جو ہے وہ تقریباً کوئی 4-5 کے متعلق تو تصدیق اس طرح سے بھی ہوتی ہے کہ 3 جگہ پہ ڈیڈ باڈیز گئی ہیں اور ان کے جنازے ہوئے ہیں جو رپورٹس ہیں. کوئی 2-3 یا 2 اور ہو سکتے ہیں، لیکن یہ جو ہے یہ ڈبل فگر میں یہ بات کسی حوالے سے بھی جاتی نظر نہیں آ رہی. لیکن یہ ہے کہ یہ جناب وہ 100 سے نیچے نہیں اتر رہے اور 278 تک پہنچ گئے ہیں. آپ پتہ نہیں 250-300 تک جو ہے وہ بات کو پہنچا رہے ہیں. یہ بالکل غلط ہے، چھپ ہی نہیں سکتی، اتنی بڑی پروپیگنڈا ہے اور اس کا ان کو بیک لیش ہوگا. یہ پتہ لگ جائے گا 2-3-4-5 دنوں میں سب پتہ لگ جائے گا. صحیح، بالکل ٹھیک. اچھا، یہ جی بالکل یہ ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی. جب لاسٹ ٹائم ڈی چوک آ کر چلے گئے تھے گنڈا پور صاحب تو آپ نے کہا تھا کہ یہ انڈرسٹینڈنگ کے تحت ہی ہوا ہے. اس دفعہ جو چلے گئے ہیں یعنی کہ اتنا بھرپور کریک ڈاؤن جس میں پہلے جھٹکے میں 450 بندہ گرفتار ہوا ہے یہاں پہ ڈی چوک کے پاس جہاں پر یہ قافلہ تھا، اور وہاں سے گنڈا پور صاحب اور بیگم صاحبہ نکلنے میں کامیاب ہو گئیں، تو ارینجمنٹ کے تحت ہی کامیاب ہوئی ہوں گی اس دفعہ بھی. بہرحال میں غیب کا علم تو نہیں رکھتا، لیکن ایک پولیٹیکل ورکر کے طور پہ لاسٹ ٹائم آپ نے بتایا تھا نا، تب بھی غیب کے علم کے تحت تھوڑی بتایا تھا. میری یہ اسیسمنٹ ہے کہ گنڈا پور صاحب جو ہے نا ان کو پہلے ہی پتا تھا کہ میں نے نکلنا ہے یہاں سے، اور وہ جب نکلے ہیں تو وہ بشرا بیگم کو بھی ساتھ لے گئے. بیگم صاحبہ کو شاید پھر بھی نہ پتا ہو، لیکن گنڈا پور صاحب انفارم تھے کہ ابھی گیم ڈلنے لگی ہے، تیاری کرو.
یعنی ان کو یہ پتا تھا، کیونکہ وہ یہاں پہ آنے کو بھی تیار نہیں تھے. ان کی کوئی انڈرسٹینڈنگ تھی ایسی کہ وہ یہاں پہ نہیں آنا چاہتے تھے، اور انہیں یہ پتا تھا کہ یہاں سے پیچھے پیچھے جو ہے معاملہ ٹھیک رہے گا. لیکن دیکھیں بادامی صاحب، یہ کال ہی غلط تھی. یہ بالکل بانی پی ٹی آئی نے، عمران خان صاحب نے جو ہے اپنی پارٹی کو، اپنے کارکنوں کو، اپنے لیڈرز کو بالکل جو ہے وہ ایک ایسی آکورڈ سچویشن میں انہوں نے ڈالا، ایک ایسی آزمائش میں ڈالا کہ جس میں وہ عہدہ برا یا کامیاب ہو کے نکل ہی نہیں سکتے تھے. اگر یہ نہ ہوتا، یہ کریک ڈاؤن یا آپریشن کل رات، ہاں یہ 2-3 دن ان کو بیٹھنا پڑتا، خدا کی قسم ذلیل و خوار ہو جاتے. یہ کوئی ارینجمنٹ ہی نہیں تھا ان کا. تو ہونے دیتے ہیں. یعنی ڈی چوک جانا ہے، ڈی چوک، بھائی ڈی چوک جا کے پھر بعد میں کرنا کیا ہے آپ نے؟ تو آئیڈیل اپورچنٹی وہاں پہ نہ کوئی بیٹھنے کا انتظام، نہ کوئی رہنے کا انتظام، نہ روٹی، نہ پانی، نہ کوئی واش روم. یعنی یہ تو ایک ایسی یعنی صورتحال سے دو چار کیا انہوں نے اپنی پارٹی کو. آپ پر کوئی الزام بھی نہ آتا کہ گولی ماری، شیل چلایا، یہ وہ، اور یہ اس طرح آپ کے الفاظ میں رسوا ہوتے کہ پھر آئندہ آنے کا بھی نہ سوچتے. آپ نے کیوں نہیں ہونے دیا رسوا ان کو؟ نہیں تو اب بھی تو رسوا ہی ہوئے ہیں نا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس طرح رسوا کیوں نہیں ہونے دیا کہ آتے بیٹھتے اور پھر چلے آتے جس طرح آپ نے کہا؟ نہیں سن لیں. دیکھیں جب کوئی چیز سامنے ہوتی ہے نا تو وہاں پہ جو ہے وہ پھر پالیسی جو ہے نا وہ آن گراؤنڈ جو لوگ ہوتے ہیں ان کی پھر صوابدید ہوتی ہے. جب انہوں نے دیکھا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ 2 دن کے تھکے ہارے ہیں اور اس وقت یہ تھن آؤٹ ہو گئے تھے. جب یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، جب آپریشن ہوا تو یہ تھن آؤٹ ہو گئے تھے. تو جب یہ تھن آؤٹ ہو گئے تو انہوں نے یہ سمجھا کہ زیادہ بہتر ہے کہ اس کی بجائے یہ تازہ دم ہو کے آئیں اور پھر آگے یہاں پہ 2 دن جو ہے وہ تماشا لگائے رکھیں. تو اس وقت صورتحال جو ہے وہ پراپر ہے. تو اگر جو ہے وہ ٹیئر گیسنگ کی جائے تو یہ یہاں سے جو ہے یہ اپنا جو ہے وہ یہ سارا معاملہ جو ہے وہ یہ فارغ ہو جائے گا. معاملہ جو ہے یہ جگہ ساری کلیئر ہو جائے گی. تو یہ ابھی ٹیئر گیسنگ ہی ہو رہی تھی جب علی امین گنڈا پور صاحب اور بیگم صاحبہ جو ہے وہاں سے گاڑی میں بیٹھ کے تشریف لے گئے ہیں. اس وقت تک یعنی یہ ان فوٹیج میں نظر آ رہا ہے کوئی فائرنگ نہیں ہو رہی اس وقت. ٹیئر گیس ہے تو وہاں سے یہ جو ہے وہ گاڑی میں بیٹھ کے یہ نکل جاتے ہیں. اگر فائرنگ نہیں ہو رہی تو جس طرح آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ کم از کم 3 لوگ تو جان سے گئے ہیں، کیسے چلے گئے جان سے؟ دیکھیں جی پھر 6 لوگ جو ہیں وہ لا انفورسنگ ایجنسی میں تو گئے نا، وہ کیسے چلے گئے؟ تبھی تو پی ٹی آئی پر یہ الزام ہے کہ بھائی اسلحے کے ساتھ آئے تھے لوگ، وہ کیسے گئے؟ ہاں صحیح بات ہے. کیسے گئے؟ دیکھیں معاملہ یہ ہے بادامی صاحب کہ یہ لوگ دیکھیں نا، یہ جو لا انفورسنگ ایجنسیز کے لوگ ہوتے ہیں، وہ رینجرز ہو، پولیس ہو، ایف سی ہو، یا کوئی بھی فورس ہو، ان کے بھی آخر جذبات ہوتے ہیں. اب انہوں نے دیکھے نا، انہوں نے پولیس کے لوگوں کو پکڑ کے ان کو جوتے مارے، ان کو مار کے ان سے جو ہے وہ معافیاں منگوا رہے تھے اور وہ ہاتھ جوڑ رہے تھے کہ جی ہمیں معاف کر دیں، ہم نے تو ووٹ بھی آپ کو دیا ہے، اور اس کو پھر سوشل میڈیا پہ یہ چلا رہے تھے. تو اس کو وہ لوگ نہیں دیکھتے، ان کے بھی پھر اپنے جو ہے وہ جذبات ہوتے ہیں. معاملہ یہ ہے اب انہوں نے جس طرح سے رینجرز کے لوگوں کو کچلا ہے، جس طرح سے انہوں نے 6 لوگوں کو، ان میں سے 3 کی ہلاکت ہوئی ہے، 3 جو ہے وہ کریٹیکل پوزیشن میں ہیں. تو جو ریسٹ آف دی فورس ہے، تو کیا آپ کے کیا خیال ہے ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوگا؟ وہ رپورٹ ہے، وہ ان کے بھی تو احساسات ہیں، ان کے بھی جذبات ہیں. اور بعض اوقات لوگ جو ہے وہ پھر اپنی کمانڈ کو جو ہے وہ ڈس اوبے بھی کرتے ہیں، اور پھر اپنا ذاتی طور پہ بھی جو ہے وہ پھر صورتحال جو ہے وہ. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ جب اس قسم کی وائلنس آپ لے کے چلیں گے تو پھر آپ کو یہ پھر صورتحال کوئی نہیں بیٹھتے. سر ٹورڈز دی اینڈ آخری بات، آپ کسی کا نقصان کرتے ہیں، آپ کا بھی نقصان ہو سکتا ہے. آخری سوال، کابینہ میں ڈسکشن تو آیا ہے گورنر راج کے پی کے میں لگایا جائے نہیں، اکثریت لگانے کی حامی ہے یا نہ لگانے کی حامی ہے کابینہ کی؟ دیکھیں جب پرائم منسٹر صاحب نے جو ہے وہ کیبنٹ میں ہاؤس یا اوپن کیا،
کہ انہوں نے خود پہلے جو انہوں نے گفتگو کی اس کے بعد پھر انہوں نے سب کو کہا کہ بھی آپ اپنا جو ہے وہ اظہار خیال کریں. تو اس میں پھر سبھی نے اپنی اپنی رائے دی ہے. میں اپنی رائے آپ کو بتا سکتا ہوں, باقی تو میں نے کسی سے اجازت نہیں لی کہ میں اپنی رائے پہ جو ہے وہ کامنٹ کروں. میری رائے یہ ہے کہ اس وقت پی ٹی آئی جو ہے وہ بڑی جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے اور خود احتسابی میں مبتلا ہے. تو اس قسم کا گورنر راج لگانا یا ان کو ایون اریسٹ کرنا بشرا بیگم کو, یہ چیزیں جو ہے ان کو بینیفٹ کریں گی. ان کو اپنی خود احتسابی جو ہے وہ کرنے دینی چاہیے اور ہمیں اس قسم کا کوئی قدم جو ہے وہ نہیں اٹھانا چاہیے. نہ گورنر راج کا, نہ کوئی جو ہے وہ اریسٹ کرنے کا, نہ پابندی لگانے کا. پارٹی خود غلطی کی ہے, اس غلطی کی پاداش میں نہیں پابندی بھی نہیں لگانی چاہیے. یہ وقت نہیں ہے. لیکن بہرحال یہ چیزیں ڈسکس ضرور ہوئی ہیں. کنسنسس جو ہوگا, اکثریت کا جو فیصلہ ہوگا یا پرائم منسٹر جس طرح سے فیصلہ کریں گے اس کے مطابق بات آگے چلے گی. تھینک یو ویری مچ سر, بہت شکریہ. بہت نواز ثناء اللہ صاحب سینئر رہنما پی ویلنٹ بات کر رہے تھے, جس طرح انہوں نے بھی اشارہ کیا پاکستان تحریک انصاف سے خبروں پر خبریں ہیں کہ استعفیٰ یہ وہ انہی میں شامل ہیں. بہت سینئر سیاستدان ہیں جناب صاحبزادہ حامد رضا صاحب, جو کہ بہت کلیدی, بلکہ ایک اعتبار سے تو سب سے زیادہ کلیدی حیثیت رکھتے ہیں پی ٹی آئی کے لیے بعنوان کہ سنی اتحاد کونسل, جس کے وہ روح رواں ہیں حامد رضا صاحب, وہی تو اس وقت تشخص ہے پی ٹی آئی کا پارلیمان میں. اور اس وقت تشخص بنی پی ٹی آئی کا پارلیمان میں جب پی ٹی آئی مشکل ترین دور سے گزر رہی تھی. ان کے بارے میں بھی خبریں ہیں کہ انہوں نے بھی ریزائن کیا ہے کور کمیٹی سے, یعنی پاکستان تحریک انصاف کی. ہمارے ساتھ ہیں, از بن کائنڈ انف, ذرا انہیں سے پوچھتے ہیں کہ بات ٹھیک ہے اور اگر ہے تو وجہ کیا بنی. حضور السلام علیکم صاحبزادہ صاحب. وعلیکم السلام وسیم بھائی. تھینک یو ویری مچ فار ٹائم سر. پہلے تو آپ کنفرم کر دیجئے آپ نے استعفیٰ دیا ہے پی ٹی آئی کی کور کمیٹی سے. جی میں نے بالکل پولیٹیکل کمیٹی سے اور کور کمیٹی دونوں سے ریزائن, میں ریزائن کل ہی کر دیا تھا جی. بریک آج ہوا اصل میں. کل وہ اجلاس کے دوران جب میٹنگ ہو رہی تب آپ نے استعفیٰ پیش کیا؟ جی کل شام تقریباً 4 بجے پولیٹیکل کمیٹی کی جس وقت میٹنگ تھی, میں اس وقت ٹریولنگ میں تھا, اسلام آباد سے باہر تھا, تو اس وقت میں نے ریزائن کیا تھا. جی یہ خبر بھی ٹھیک ہے کہ آپ اسمبلی کی رکنیت سے بھی استعفیٰ دینے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ جی بالکل, میں نے اسمبلی کی رکنیت سے استعفیٰ دوں گا. خان صاحب کو مل کے, خان صاحب کے پاس جا کے کچھ چیزیں ہیں جو میں نے خان صاحب کے نوٹس کے اندر لے کے آنی ہیں, وہ لانے کے بعد تمام چیزیں بتانے کے بعد I'll hand it over to خان صاحب. خان صاحب کی امانت ہے, پھر اس کے بعد جو فیصلہ کریں گے منظور کریں گے 100 بسم اللہ, نہ کریں گے تو جاری رکھیں گے سر. ہاں یہ تو یہ نہ ہو نا آپ سنی اتحاد کونسل کا آپ اسمبلی سے نکل جائیں تو وہ کوئی نئی شک لے آئے حکومت کہ اب تو سنی اتحاد کونسل کے روئے روائی نہیں ہے, اس لیے وہ نیا چکر نہ شروع ہو جائے. اچھا سر, یہ آپ کے استعفے کی بنیادی وجہ صاحبزادہ صاحب؟ 2 چیزیں ہیں وسیم بھائی. ایک تو ڈائریکٹلی جو بروٹیلٹی جو ہے وہ حکومت کی طرف سے دکھائی گئی ہے. دیکھیں میں بہت کلیئر ہوں کچھ چیزوں کے اوپر. آپ کو پتا ہے میں بھالا میرے والد کی اسیسینیشن بھی ہوئی, ہم نے ٹی ٹی پی کو فیس کیا. میں بڑا سویلائزڈ قسم کا اور لا بائنڈنگ قسم کا سٹیزن ہوں سر. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ حکمت عملی کے اندر ہمارے فقدان موجود تھا. اس کو اگر میں یہاں پر ڈسکس کروں تو میرا خیال ہے کہ وہ امانت میں خیانت والی بات ہوگی. میں نے کچھ ریزرویشنز کا اظہار کیا تھا, اور ریزرویشنز واز ناٹ اباؤٹ گوئنگ ٹو ڈی چوک اور گوئنگ ٹو اسلام آباد. اس کے اندر کچھ چیزیں ہم اسٹریٹجائز نہیں کر سکے, اس کے اوپر میرے تحفظات تھے. اس کے ساتھ ساتھ دوسرا جو حکومت کی طرف سے بروٹیلٹی دکھائی گئی. دیکھیں وسیم بھائی, اگر وہ مظاہرین کلثوم میڈیکل تک پہنچ بھی آئے تھے, سینٹورس تک آ گئے تھے, اور کو 100-150 کے قریب کنٹینر تک چلے بھی گئے تھے سر, ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے دے ور دا سویلینز آف پاکستان کے شہری تھے. آپ نے جس طریقے سے لائٹیں بند, اور مجھے افسوس اس چیز کے اوپر ہے کہ جس ڈٹائی کے ساتھ حکومتی وزراء اور حکومتی نمائندگان اور پولیس کے افسران جھوٹ بول رہے ہیں کہ اسلام آباد کے کسی ہاسپٹل میں کوئی ڈیڈ باڈی نہیں ہے, کوئی زخمی نہیں ہے. یعنی آپ نے بلیک آؤٹ کیا, آپ نے اسٹریٹ بلٹ فائرز کیے, آپ نے بندے مارے, لوگوں کے جنازے پڑے جا رہے ہیں, لوگوں کے جنازے ان کے گھروں میں میتیں پہنچ گئی ہیں, ان کی تصاویر ہاسپٹلز کے اندر سے منظر عام پہ آ گئی ہیں, ان کی ویڈیوز منظر عام پہ آ گئی ہیں, اینڈ یو آر اسٹریٹ اوے ڈینائنگ اٹ. اور پھر ابھی جس طرح مجھ سے پہلے رانا ثناء اللہ صاحب فرما رہے تھے کہ جی وہ انہوں نے 4 رینجرز کے جوان کچل کے مار دیے, وہ ویڈیو تو سر کچھ اور بتا رہی ہے.
اس ویڈیو کے اندر تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جوان رینجرز کے ٹرک سے گرتے ہیں, پیچھے آنے والے ٹرک جو ہیں رینجرز کے وہ ان کے اوپر سے جو گزر جاتے ہیں. مقصد آپ نے کچھ, یا تو وہ دنیا کے اندر مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ جھوٹ بولنے کا انٹرنیشنل کمپٹیشن جاری ہے کہ ہم نے اس کمپٹیشن میں کمپیٹ کرتے ہوئے پہلی جو ہے وہ لینی ہے, پوزیشن لینی ہے, اس میں میں حکومت کو یقین دلوانا چاہتا ہوں کہ یہ آلریڈی دے آر اسٹینڈنگ آن دی نمبر 1. یہ آپ کی ساری باتیں ریکارڈ پہ آ گئی نوٹڈ, لیکن معاملہ دوسری طرف بھی عجیب و غریب ہے نا, جہاں سے بات شروع ہوتی ہے 4 سے, پھر پریس ریلیز 8, پھر اگلی صبح 20, پھر کوئی 100, پھر 278. یہ سر دیکھیں وسیم بھائی, آپ کو اسٹریٹ اوے آپ مجھے بتائیں کہ نیٹ سروسز اویلیبل نہیں ہے, کوئی ویڈیو ڈاؤن لوڈ نہیں ہو رہی, کوئی آپ کا ویڈیو میسج کو آپ کا آڈیو میسج نہیں پہنچ رہا. یہ تو ہو سکتا ہے کہ گنڈا پور صاحب کے ساتھ وہ 278 لوایتین پریس کانفرنس کریں گے, دیکھو یار اس کا باپ, اس کا بھائی, اس کا بچہ مار دیا اور لاشیں نہیں دیتے ظالم. یہ تو آرام سے ہو سکتا ہے نا. سر مجھے آپ ایک یہ بتائیں, کیا اگر آپ مجھے حکم کریں میں آپ کو کم از کم 10-12 تو ویڈیوز بھیج دیتا ہوں جہاں پہ لوگ بےچارے وہاں پر ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے ہیں اور ان کی ڈیڈ باڈیز ان کو سپرد نہیں کی جا رہی. میں بھجوا دیتا ہوں آپ کو. سر آپ بتائیے, میں آپ کو یہ گارنٹی کرتا ہوں کہ میں کم از کم وہ ایک کا نام بتا دوں گا اپنے سامنے کہ یار یہ ان لوگوں کو دیکھو لاشیں نہیں دے رہے ہیں. میں گارنٹی کرتا ہوں, آپ کو گارنٹی کرتا ہوں, آپ کو دیجیے. سر میں بالکل, میں اب یہ تو ایک بات ہو گئی, یہ میں نے یہ کمٹمنٹ ہو گئی. اب یہ اگلی بات ہے کہ ظاہر ہے یہ جو آپ کے بقول جو سارا کچھ ہوا ہے, آپ کا استعفیٰ تو ظاہر اس سے تعلق نہیں ہے نا, یعنی حکومت کے جبر کی وجہ سے آپ نے پی ٹی آئی سے استعفیٰ تو نہیں دیا نا آپ نے. یہ بروٹیلٹی قابل قبول نہیں ہے. میری جو ریزرویشنز تھی ہماری اسٹریٹجی کے اوپر, میں نے ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے, اور ابو آل وسیم بھائی آپ کے علم کے اندر ہے کہ میں بڑی سیدھی سی بات کرنے کا عادی ہوں. کچھ گروپنگ ہے پاکستان تحریک انصاف کے اندر, آئی ایم ناٹ دا پارٹ آف اینی گروپنگ. سر میں اس کریٹیکل سٹیج کے اندر اس طرف کھڑا ہوں یا اس طرف کھڑا ہوں, آئی ایم ناٹ دیٹ سارٹ آف اے پرسن. میں نے سب کے ساتھ بہت اچھی عزت اور رواداری کے ساتھ وقت گزارا ہے. میں سر جو ان ڈیو کرٹیسزم ہے وہ میں اپنے پہ لینے کے لیے تیار نہیں ہوں. ایز سمپل ایز دیٹ. سر پنجاب کا تھا, میرے حلقے کا تھا, میرے تینوں ایم پی ایز کا تھا. وہ جو گیدرنگ آئی, جو جلوس آیا, وہ آپ ہی کے چینل کے اوپر رپورٹ ہوتا رہا کہ سب سے زیادہ شیلنگ جو پنجاب میں ہوئی ہے وہ میرے جلوس پہ ہوئی ہے, جسے میں 11 گھنٹے پیدل چل کے لیڈ کرتا رہا ہوں. سر سو آئی ایم دیٹ سارٹ آف اے پرسن. میں سر عزت دیتا بھی ہوں, ان ریٹرن میں عزت ڈیمانڈ بھی کرتا ہوں. میں کسی کے کیے کا, کسی کی غلطی کو اپنے کھاتے میں لینے کے لیے تیار نہیں ہوں. سر ہم میں سے ہر کوئی بینگ دا ممبر آف دا پارلیمنٹ اپنے حلقوں کے اندر جواب دہ ہے, اپنی پارٹیوں کو جواب دہ ہے, اپنے اتحادیوں کو جواب دہ ہے. یس, میری جو پرفارمنس ہے اسے آپ آڈٹ کریں. اف یو آر ناٹ کمفرٹیبل ود اٹ تو مجھے بتائیں. لیکن اگر آپ کو تحفظ کسی اور سے ہے اور آپ اس کے اندر سب کو رگیدی جا رہے ہیں تو سب دس کائنڈ آف این ایٹیٹیوڈ میں اس کے ساتھ چلتا نہیں ہوں. وسیم بھائی میں نے اس لیے اپنے آپ کو ذرا ڈسٹنٹ کیا ہے, اور میں خان صاحب کے پاس جاؤں گا. گو ٹو خان صاحب. میں بہت ساری چیزیں انہیں بتانی ہیں, میں انہیں بتاؤں گا, اپنی ریزرویشنز بتاؤں گا, جو پرابلمز ہیں وہ میں بتاؤں گا, اور اس کے بعد خان صاحب کی رضا ہے سر وہ ایکسیپٹ کریں گے. سو بسم اللہ. لیکن ایک بات میں وسیم بھائی کلیریفائی کر دوں, میرا استعفیٰ قبول ہو یا میرا استعفیٰ ریجیکٹ ہو, میں خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہوں, ایس آئی سی خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہے. میں سر کو نہ بغیرت ہوں نہ بے شرم ہوں. میں نے جہاں زبان دے دی میں نے زبان دے دی. میری زبان خان کے ساتھ ہے, میری سیاست خان کے ساتھ چلے گی. سر لیکن میٹنگ میں عمومی طور پہ الفاظ بغیرت اور بے شرم کے استعمال کیے گئے. ناٹ ان مائی پریزنس ویسے کیے گئے ہوں. میں نے کل رات کی میٹنگ آپ کو بتایا اٹینڈ نہیں کی, آئی واز ٹریولنگ. میں خیال اچھا ہی ہو گیا نہیں اس میٹنگ میں تلخی اور بڑھ جانی تھی میرا خیال ہے. نہیں سر تلخی والی بات نہیں ہے وسیم بھائی, میں مجھے نہیں پتا. بشرا صاحب بہت ناراض ہوئی ہے نا کل کی میٹنگ میں. سر ہو سکتا ہوئی ہوں وسیم بھائی, میں جب موجود نہیں ہوں تو میں وہ اس کو کیسے آپ کو بشرا صاحب سے کوئی گلا نہیں ہے یا اس پہ آپ کمنٹ نہیں کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں, بشرا بی بی خان صاحب کی اہلیہ ہیں, میرے لیے قابل احترام ہیں. مجھے اگر کوئی گلا ہوگا تو میرا خیال ہے انہوں نے بھی ہمیں اتنی لیوریج دی ہوئی ہے کہ میں جا کے ان کے سامنے بیان کر دوں گا. سر مجھے جھجک تو آتی نہیں. میں اگر خان صاحب کے سامنے اپنی ریزرویشن رکھ دیتا ہوں تو میں بی بی کے آگے بھی رکھ دوں گا. تو نہیں ہے, کوئی گلا نہیں سر. نہیں, وہ دیکھیں میں ہوں اتحادی ہونے کے ناطے مجھے اسٹریٹجی سے اختلاف رائے کا حق اور استحقاق حاصل ہے. وہ میرا ہے تھا ایک دو چیزوں کے اوپر. لیکن باقی سر دیکھیے پاکستان تحریک انصاف کی اپنی لیڈرشپ ہے, خان صاحب اس کے سربراہ ہیں. اور کن دو چیزوں پر آپ کا اختلاف ہے ذاتی آپ کی رائے میں؟ جی سوری, آپ نے کہا نا مجھے 2 چیزوں پر اختلاف ہے, وہ کیا کیا؟ سر میرے خیال کے اندر ہمیں تھوڑا سلو ڈاؤن ہونا چاہیے تھا. ہمیں نیگوسیشنز کو آگے لے کے چلنا چاہیے تھا.
اور میرا ایک نقطہ نظر یہ دیکھیں، ایک میں بڑا آپ کو ٹیکنیکل سی چیز بتاتا ہوں کہ جو ابھی یہاں پر بڑا ایک کرٹیسزم ہو رہا ہے کہ پنجاب کی لیڈرشپ کہاں پر تھی. سر ہمیں چونکہ ہم نے 2014 والا بھی بھگتایا، اس سے پہلے میں ابا کی زندگی میں بھی بھگتاتا رہا، ہمیں اندازہ تھا کہ اگر ہم سیم ڈے نکلیں گے تو پنجاب میں جس قسم کا لاک ڈاؤن ہے لیڈرشپ نہیں پہنچ پائے گی، کیونکہ لیڈرشپ کو پابند کیا تھا وہ اپنے حلقوں میں سے آئیں گے. میرا وہاں پر ایک پرنسپل نقطہ نظر تھا کہ اگر آپ 24 تاریخ کو کے پی کے کو لے کے آ رہے ہیں تو آپ پنجاب میں سے صرف نارتھ ریجن جو اٹک راولپنڈی کا ہے اس کو اٹیچ کریں، وہ 24 کو نکلیں. ساؤتھ ایسٹ اور ویسٹ پنجاب کو آپ 25 تاریخ کی کال دیں، تاکہ جب کے پی کے کا کانوائے اسلام آباد کو ہٹ کر چکا ہوگا تو یہاں سے ساؤتھ ایسٹ اور ویسٹ پنجاب بھی نکل کے آ چکا ہوگا. اب ہوا یہ کہ جب ہم سیم ڈے نکلے، اب میں آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں، میں 26 گھنٹے ٹریولنگ کے بعد جور آباد، خوشاب، تلا گنگ پتہ نہیں کیسے کر آ کے جب اپنے کانوائے کے ساتھ پہنچا تو ہم ابھی F10 سے پیچھے تھے کہ آگے سارا کچھ ختم ہو گیا. ٹھیک ہے نا سر؟ اچھا. اب یہ یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جو تحریکی لوگوں کے علم میں ہونی چاہیے تھی. سو ایک آپ کا یہ اعتراض کہ ہمیں ذرا سلو ڈاؤن کرنا چاہیے تھا، مذاکرات میں انگیج کرنا چاہیے، اور دوسرا اعتراض، دوسرا آپ کی رائے جو مختلف ہے؟ آپ نے کہا دو چیزیں. دوسرا رائے میری یہی ہے کہ ہم جو بعض اوقات جو فیصلے ہوتے ہیں ان فیصلوں پر امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی. جی رائٹ، تھینک یو سر، بہت شکریہ. صاحبزادہ صاحب سے بات کر رہے تھے اور بہت کھل کے انہوں نے بہت ساری باتیں کر دی ہیں. شاہد خٹک صاحب پاکستان تحریک انصاف کا بڑا نام ہے، خیبر پختونخوا سے ہیں، ممبر نیشنل اسمبلی ہیں، اور انہوں نے بھی ایک سیریز آف ٹویٹس کیے جو کہ ان کی ڈس اپوائنٹمنٹ کو ظاہر کرتے ہیں، جس میں انہوں نے انٹرسٹنگلی وہ والی بات کی بھی ہے جو بھی حامد رضا صاحب اس کا تذکرہ کر رہے تھے اور تفصیل سے وضاحت بھی دے رہے تھے. جو کہہ رہے تھے نا کہ کہا جا رہا ہے کہ پنجاب کی لیڈرشپ نہیں نکلی، بھائی اس وجہ سے نہیں نکلی، پورا ڈیٹیل سے انہوں نے بتایا، میں ریپیٹ نہیں کرتا. شاہد خٹک صاحب کا ایک بڑا اعتراض یہ بھی ہے جس کا انہوں نے الگ اعلان اظہار کیا ہے کہ پنجاب کی لیڈرشپ نکلی نہیں، اس طرح ٹی وی پہ آ کے ٹاک شوز پہ آ کے باتیں کر رہی تھی، نکلی نہیں. تو ان سے پوچھتے ہیں ہمارے ساتھ اس وقت. حضور السلام علیکم. وعلیکم السلام سر، تھینک یو فار یور ٹائم. آپ نے کہا بھی ہے کہ اب میں ہمیشہ پارٹی ڈسپلن کا پابند رہا ہوں، لیکن وہ تمام کردار اب میں لوگوں کے سامنے لاؤں گا جنہوں نے کمزوری دکھائی. کون کیا بول رہا تھا، کیا ہوا، کیوں ہوا. ہمیں کمزور قیادت نہیں چاہیے، ہمیں دلیر قیادت چاہیے. ابھی وہ صاحب پوری ڈیٹیل سے بتا رہے تھے کہ بھائی پنجاب والے نہیں نکلے، پنجاب کی لیڈرشپ، یہ تنقید کیوں غیر ضروری ہے. آپ کو یہ آرگومنٹ سمجھ میں آتا ہے جو وہ دے رہے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی دیکھیے وسیم بھائی، میں چاہتا ہوں کہ آپ پہلے پارٹی کے معاملات سے پہلے آپ ان ایشوز کے اوپر بھی بات کریں کہ جو ظلم، جو جبر اور جو فسطائیت ہمارے ساتھ ڈی چوک. اگر آپ نے شو دیکھا ہو تو شاہد صاحب شروع سے پہلے رانا ثناء اللہ صاحب کے ساتھ تفصیل سے بات ہوئی، پھر ایون حامد رضا صاحب سے بھی کوئی 5-7 منٹ اسی پر بات ہوئی ہے. مجھے اگر آپ بولنے دیں، میں چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر بات کریں، پھر جو آپ کا انٹرسٹ ہے اس کے اوپر میں ضرور بات کروں گا. پہلی بات یہ کہ جس طریقے سے ہمارے لوگوں کو شہید کیا گیا، نہ یہ ہماری توقع تھی، نہ پورے پاکستانی قوم کی توقع تھی کہ اس طرح بھی کبھی پاکستان کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا. پروٹیسٹ پہلی دفعہ نہیں ہوئے، اس سے پہلے دھرنے بھی ہوئے ہیں، اس سے پہلے لوگ آئے ہیں، ڈی چوک میں پروٹیسٹ ہوئے ہیں. آپ بھی ادھر ہی رہتے ہیں، میں بھی پارلیمنٹ لاجد میں ہوتا ہوں، قومی اسمبلی میں ہوتا ہوں. وہاں پہ اکثر اوقات سرکاری لوگ، مختلف لوگ آ کے اسی ڈی چوک میں پروٹیسٹ کرتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ جب فلسطین کے لیے مشتاق صاحب نے وہاں پہ دھرنا دیا تو تقریباً 8-10 دن تک 50-60 لوگوں کے ساتھ وہ بیٹھے رہے. اسی طرح جو سرکاری لوگوں کو نکالا گیا وہاں سے نوکریوں سے تو بھی انہوں نے پروٹیسٹ کیا. اساتذہ نے بھی کیے، ریڈ زون میں بھی کیے. مولانا فضل الرحمان تو ایون سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے تک پہنچ گیا جب اس کے پروٹیسٹ تھی، جب اس نے پروٹیسٹ کی کال دی تھی. جی دیکھیں، پروٹیسٹ جو ہے تو یہ مہذب معاشرے میں ہر کسی کا بنیادی رائٹ ہوتا ہے، لیکن جب ان کے اوپر آپ گولیاں چلائیں، جی دیکھیں شیلنگ تک یہ چیزیں یہ چلتی رہتی ہیں، ربڑ کی گولیاں بھی چلی ہیں، لیکن سنیپر سے لوگوں کو مارنا، کلاشنکوف کے فائرنگ کرنا اور ایک جو لاکھوں کی تعداد کا مجمع تھا اس کے اوپر ڈائرنگ فائر کرنا، یہ ریاست کی ذمہ داریوں میں سے نہیں آتی. یہ ریاست نہیں ہے، بلکہ یہ میں اس کو، میرے پاس الفاظ نہیں کہ میں استعمال کر سکوں. اس ٹائم تحریک انصاف کے کارکنان کے گھروں میں ماتم ہے. اس ٹائم جو ہمارے لوگ شہید ہوئے ہیں، ہمارے لوگ بہت زیادہ غمزدہ بھی ہیں، غصے میں بھی ہیں، اور اسپیشلی خیبر پختونخوا میں جو
خیبر پختونخوا کی عوام کے دل اور دماغ میں ہے تو وہ بہت خطرناک چیزیں ہیں. ہمارے پہلے بھی بہت سے گلے ہیں امن امان کے حوالے سے, دہشت گردی میں جو ہمارے لوگ شہید ہوئے ہیں, تو بہت سی چیزیں ہیں, اور ہمیں ریاست نے ہر وقت یہ فیل کرا ہے کہ پختونوں کا خون جو ہے یہ بہت سستا ہے, اور یہ آج ہمیں بھی لگ رہا ہے کہ پختونوں کا خون جو ہے یہ بہت سستا ہے. اس میں پارلیمنٹیرین تھے, قومی اسمبلی کے ممبران تھے, صوبائی اسمبلی کے ممبران, منسٹرز جو اس ملک پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, تو یہ وہ سارے لوگ ادھر موجود تھے, ان کے اوپر فائر مارنا تو یہ کہاں کا انصاف ہے, یہ مہذب معاشرے میں نہیں ہوتا. اور رہی بات دوسری جو آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں, جو آپ کا انٹرسٹ ہے, وہ یہ بالکل میں نے ٹویٹس کی, میں بڑا کھل کے بولا, آگے بھی بولوں گا. جی دیکھیں, جب ہم نے پورے کارکنان اور پاکستانی قوم کو یہ اعتماد دیا کہ عمران خان صاحب نے یہ فائنل کال دی ہے جو ہمارے آئینی 3 مطالبات ہیں, ہم اس کے لیے وہاں پہ پروٹیسٹ کرنے جائیں گے. ہر ایم این اے ایم پی اے مقامی قیادت کی ذمہ داری لگائی گئی تھی کہ آپ ہمیں ایک مخصوص تعداد بتائی گئی تھی کہ ان کو آپ نے ٹرانسپورٹیشن دینا ہے, ان کو آپ نے لیڈ کرنا ہے, ان کو آپ نے لے کے آنا ہے. پاکستانی قوم تیار بیٹھی ہے عمران خان صاحب کے لیے. ہم اگر ان کو ٹرانسپورٹیشن نہ بھی دیتے, جی دیکھیں پنجاب میں ہم نے ٹرانسپورٹیشن بہت کم دی, سوائے میاں والی سے ہمارے 2-3 جو ایم این ایز ہیں, عمر نیازی, جمال احسن, ان لوگوں نے ٹرانسپورٹیشن کا بندوبست کیا, لوگ آئے. اسی طرح ایمان طاہر نے اٹک سے کیا. میں آپ کو بیچ میں کاٹ رہا ہوں, سوری, مجھے ایک لمحہ دو میں دیجیے, میں ایک چھوٹا سا بریک لے لوں. بریک کا بار بار کہہ رہے تو ایک بریک لے لوں, پھر یہیں سے اس کو ذرا کنٹینیو کرتے ہیں. بریک. خوش آمدید کہتا ہوں آپ کے بعد پھر شاہد خٹک صاحب ہمارے ساتھ ہیں. شاہد صاحب اس کو ذرا سم اپ کرتے ہیں ہم, یعنی بس یہ بتا دیجئے کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ نہیں ہے کہ خان صاحب نے کہہ دیا تھا کہ سنجانی کی جگہ پہ رک جائیں, خوشا صاحبہ نہیں مانی اور آگے گئے, اس کی وجہ سے سارا میس ہو گیا. جی دیکھیں, ہمیں جو بتایا گیا تھا وہ ڈی چوک کا ہی بتایا گیا تھا. بعد میں جو مذاکرات تھے یا جو بات چیت چل رہی تھی تو وہ ہمیں بھی راستے میں یہ اطلاعات آ رہی تھی, ہمیں بھی بتایا گیا کہ ہم نے سنجانی کی طرف جانا ہے یا پریڈ گراؤنڈ کی طرف جانا ہے اگر خان صاحب کی طرف سے کوئی ڈائریکشن آ گئے. چونکہ میں قافلہ جنوبی پختونخوا سے پنجاب میاں والی سائڈ سے لیڈ کر رہا تھا, تو چونکہ اس سے پہلے جو ہمارے چیز معاملات فائنل تو وہ ڈی چوک کے تھے, تو ہم بھی لیڈرشپ کا ویٹ کر رہے تھے کہ وہ جو بھی فیصلہ کریں گے تو ہم اپنے قافلوں کو ادھر موڑ دیں گے. لیکن چونکہ ہم یہی بتایا گیا کہ ہم نے ڈی چوک جانا ہے تو ہم نے رخ جو ہے وہ ڈی چوک کی طرف کیا. باقی جو ہماری قیادت کی جو کمزوریاں تھی, ہمیں بتایا گیا تھا کہ انٹرنیشنل میڈیا ہوگا, کوئی انٹرنیشنل میڈیا کو انگیج نہیں کیا تھا. اسی طرح ہمیں بتایا گیا تھا کہ وکلاء اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے. 10-15-20 چھوٹے جو ہمارے وکلاء ہیں وہ انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا, جو بڑے بڑے نام ہیں, جو عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, جنہوں نے مراعات لی, کوئی سینیٹر بن گیا, کوئی کیا بن گیا, وہ ان وکلاء نے پارٹیسپیشن نہیں کی. ہم نے وکلاء کو اس لیے بنایا تھا کیونکہ اس ٹائم پارٹی کرائسس کے ماحول سے گزر رہی تھی, تو ان لوگوں نے کمزوریاں دکھائی. باقی بہت سے ایسے بھی لوگ تھے جنہوں نے بڑے دلیری کے ساتھ اس مارچ میں پارٹیسپیٹ کیا. لیکن جو سب سے بڑھ کے ہے وہ یہ ہے کہ میڈیا, آپ سب, جو انٹرنیشنل جو ہیومن رائٹس ہیں, جو وائلیشنز ہوئی اس مارچ میں, جو لوگوں کے اوپر گولیاں چلائی گئی ہیں, اور اسپیشلی اس ٹائم جو خیبر پختونخوا کی عوام جس غم اور غصے کا اظہار کر رہے ہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اور اگلے 2 سے 3 دن میں آپ کو ریئیکشن ملنا شروع ہو جائے گا. جو عام عوام اس ٹائم سوچ رہی ہے کہ ہمارے پختونوں کے اوپر کیوں فائر کیا گیا, ہمارے پختونوں کا خون کیوں اتنا سستا ہے کہ اگر ہم پرامن پروٹیسٹ کے لیے جائیں. بادامی صاحب, آپ سوابی سے لے کے اور عیساخیل انٹرچینج ہمارے 2 قافلے مین چلے, وہاں سے شروع ہوتے آپ اسلام آباد تک, ایک جگہ کوئی جلاؤ گراؤ نہیں ہوئی, کہیں پر بھی کوئی توڑ پھوڑ نہیں کی گئی, سوائے ان کے جو انہوں نے خود پلانٹ چیزیں کی, پولیس کے وینس کو انہوں نے خود آگ لگائی. اسی طرح ان کے اپنے اہلکار گر گئے گاڑیوں سے اور ان کے اوپر گاڑیاں چڑھائی, ان کا الزام ہمارے اوپر. اور جب پولیس کو پتہ چل گیا کہ مظاہرین کی تعداد بہت بڑی ہے تو کیوں فائر کر رہے تھے, کیوں اسٹریٹ فائر مار رہے تھے مظاہرین کو, تو ایک نیشنل غصہ ہوتا ہے چیزوں کا. ٹھیک ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں 2 دن میں اس کا ریئیکشن سامنے آئے گا. تھینک یو سر, بہت شکریہ, بہت نوازش صاحب یہاں اپنی رائے دے رہے ہیں. اب ذرا ساری صورتحال کو ذرا سم اپ کرتے ہیں تجزیاتی صورت میں. فواد چودھری صاحب سے پوچھتے ہیں, وہ سینئر رہنما پی ٹی آئی کا بھی حصہ رہے اور یہ ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں ذرا ان سے. حضور السلام علیکم. جی السلام علیکم. میں چاہ رہا ہوں ذرا سم اپ کریں, اس کو اینالائز کریں. یہ جو اب ہو رہا ہے کہ جناب راجہ صاحب استعفیٰ, بیرسٹر گوہر استعفیٰ, حامد رضا صاحب نے ابھی ہمارے پروگرام میں کنفرم کیا کہ بالکل میں نے استعفیٰ دیا ہے, میں تو نیشنل اسمبلی سے بھی دوں گا. انہوں نے بھی یہ کہا کہ یار مجھے جو غلطیاں میں نے نہیں کی اس کی گالیاں میں نہیں کھاؤں گا, میں بے شرم بھی نہیں ہوں, میں بے غیرت بھی نہیں ہوں, کوٹ اینڈ کوٹ. ابھی یہ سینٹیمنٹ یہ کہ کیا ہو رہا ہے, یعنی یہ کیوں ہو رہا ہے پارٹی میں تواتر کے ساتھ استعفے؟ یہ اس لیے ہو رہے ہیں کہ ان کو لگ رہا ہے ورنہ نکال دیے جائیں گے,
یا ان میں غصہ ہے؟ ذرا کیا ہے معلومات اور تجزیے کا ہمیں مکسچر بتائیں آپ. نہیں وہ تو ظاہر ہے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں نا. دیکھیے ایشو یہ ہے کہ یہ بڑا آسان ہے اب سارا معاملہ بشرا بی بی پہ ڈال کے اور اپنی ذمہ داریاں جو ہیں وہ کہیں جی کہ وہ نہیں، وہ تو بشرا بی بی نے یہ کر دیا وہ کر دیا اس کی وجہ سے ہم نہیں کر پائے. فیکٹ از کہ دیکھیے میں آپ کے پروگرام میں وسیم پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے یہ کہا تھا کہ جیل میں عمران خان کو کیا 3 چیزیں چاہیے. پہلی یہ چیز چاہیے کہ انہیں ریلیونٹ انفارمیشن چاہیے، پھر انہیں ایڈوائس چاہیے، اور پھر وہ جو سیاسی حکمت عملی بنائے اس کے اوپر عمل درآمد چاہیے. اب یہ پرابلم یہ ہے کہ یہ جو لیڈرشپ انہوں نے مقرر کی اور انہوں نے بھی بڑھ چڑھ کے عہدے تو لے لیے، لیکن ظاہر ہے کہ اتنا ان کا وزن نہیں تھا کہ یہ وہ اتنا وزن اٹھا سکتے. اور اس میں جو غلطیاں ہوئی، سب سے بڑی غلطی تو یہ تھی کہ جو پچھلا انہوں نے ڈی چوک کے اوپر جو مظاہرہ کیا، بڑی معذرت کے ساتھ ابھی بات تو کر رہے تھے آپ کے پروگرام میں ہمارے فیصل آباد سے ایم این اے حامد رضا صاحب، لیکن دیکھیے انہوں نے جا کے خان صاحب کو کہا کہ وہ اتنا کامیاب تھا کہ رینجر سے قابو نہیں آیا، پھر وہاں پہ فوج آ گئی اور فوج میں بھی میں موٹر سائیکل پہ نکلا اور میں نے یہ کر دیا، ہم نے وہ کر دیا. دیکھیے آپ غلط انفارمیشن تو نہ دیں جیل میں بیٹھے ہوئے عمران خان کو. پھر انہوں نے راجہ صاحب نے بھی اور انہوں نے بھی یہ کہا کہ 15 لاکھ آدمی ہوگا ڈی چوک پہ. جب آپ اس طرح کی انفارمیشن دیں گے تو وہ پھر یہی پالیسی بنائیں گے نا جو انہوں نے بنائی. اسی طرح سے آپ یہ دیکھیے پنجاب کے سارے لوگ جب میٹنگ میں خان صاحب کے ڈیسیشنز انفارمڈ ڈیسیشنز نہیں ہیں، اس لیے وہ غلط ڈیسیشنز ہو رہے ہیں. ہاں ظاہر ہے. اس کے بعد انہوں نے بشرا بی بی نے آپ کے سامنے جب بشرا بی بی نے میٹنگ بلائی تو ان سب کو انہوں نے کہا کہ آپ 10,000 آدمی ایم این اے لے کے آئے، 5,000 ایم پی اے لے کے آئے. ایک بندے نے ان کو کھڑا ہو کے نہیں کہا کہ دیکھیے بی بی پنجاب میں ہم کوئی ملیشیا نہیں ہے، ہماری کوئی اپنی فوج نہیں ہے کہ ہم پولیس کو توپوں سے اور ان سے گراتے ہوئے آگے نکل آئیں گے. ہم تو پولیٹیکل پارٹی ہے. اگر 300 بندہ ہمارے گھر کے سامنے میرے گھر کے سامنے کھڑا ہوگا تو دیکھیے میں گرفتاری نہیں دوں گا تو میں کیا کروں گا؟ میں توپ لے کے تو نہیں ان کے اوپر چڑھ سکتا. اور آپ کو بتانا چاہیے تھا کہ پنجاب سے 10,000 آدمی یا 5,000 آدمی لے کے آنا بڑا مشکل ہے. سارے ایم پی اے جو تھے جن سے میری بات ہوئی ان میں سے ایک نے بھی یہ ان کو نہیں بتایا. ہر ایک نے کہا کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے اور ہر ایک نے ان کو کہا کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اب دیکھیے نا جب لیڈرشپ اس طرح کی ارریسپانسبل حرکتیں کرے گی اور آپ ان کو یہ بتائیں گے عمران خان کو کہ نہیں ہر چیز زبردست ہے، ہنکی ڈوری ہے، آپ ہمیں حکم کریں ہم یہ کر دیں گے، تو پھر وہ تو جیل میں ہے نا عمران خان. اچھا اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ لیڈرشپ کے جو ایشوز ہیں اس وقت پی ٹی آئی، دیکھیے پی ٹی آئی تو سچی بات ہے وسیم اب نہیں ہے. پی ٹی آئی تو تھی جس میں عارف علوی تھے، اسد عمر تھے، جہانگیر ترین تھے، علیم خان تھے، میں تھا، اس کے بعد یہ پرویز خٹک صاحب تھے. یہ چہرے تھے نا پی ٹی آئی کے. پی ٹی آئی تو ہم نے پہلے ہی ختم کر دی ہوئی ہے. اب تو کوئی 6 مہینے میں آیا ہے، کوئی 8 مہینے آیا ہے. اب مطلب دیکھیں نا انفارمیشن سیکرٹری صاحب جو ہیں وہ اور ان کے والد صاحب تو 5 مہینے سے سی ایم ہاؤس کے پی میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو دیکھیں اس طرح تو پارٹی نہیں چل سکتی. اوبیسلی عمران خان کو آپ کو جو ہے وہ ایک تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسی کہ آپ 2-3 سے بتا دیں. اچھا آپ کا سیف صاحب سے میں جانتا ہوں ذاتی تعلق بھی بہت ہے، آپ کی ان سے بات ہوئی ہے؟ ایک بڑی حیرت انگیز بات ہے، مجھے سوال کا جواب اگر مل سکے. سیف صاحب ٹی وی پہ آ کے کہہ رہے ہیں کہ بھائی خان صاحب نے مجھے کہا کہ سنجانی آپ آ کے رک جائیں، اور پی ٹی آئی کے لوگ کچھ کھل کر اور بہت سارے آف دا ریکارڈ کہتے ہیں کہ جھوٹ بول رہے ہیں، نہیں کہا خان صاحب نے. اب سیف صاحب ٹی وی پہ آ کے کیسے جھوٹ بول سکتے ہیں؟ ان کو پتہ لگ جائے گا، خان صاحب کل بول دیں گے کہ یار یہ آدمی جھوٹ بول رہا ہے، میں نے اس کو ایسا بولا ہی نہیں تھا. He cannot afford to lie on television, I think. I don't know. نہیں بالکل یہ بات ہوئی ہے، لیکن وہ سیف کی پوری بات نہیں نہ بتایا جو انہوں نے جیو نے رپورٹ کیا. دیکھیے سیف یہ کہا رہا تھا کہ خان صاحب نے کہا تھا کہ سنجانی آ کے جو ہے وہ ہم نے ان کو ایکچولی تو سیف اور گوہر ہی گئے تھے نا یہ بات کہنے کہ جی وہ کہہ رہے ہیں کہ سنجانی آپ رک جائیں. تو انہوں نے کہا جی سنجانی رک جائیں لیکن آپ ہمیں بدلے میں آپ کیا دیں گے. دیکھیں نا 3 مطالبے تھے. پہلا مطالبہ تھا کہ یہ آپ 26ویں ترمیم واپس لیں اور ہمارا مینڈیٹ واپس کریں، اور تیسرا تھا پولیٹیکل پرزنرز کو ریلیز. صحیح ہے. یہ جو تیسرا مطالبہ تھا اس پر بات جو ہے وہ آگے چلی گئی تھی. اور صرف جو میرے خیال میں تھوڑی ساری اگر ہماری جو ٹیمیں تھیں جو بات کر رہی تھیں تھوڑی سی وہ میچورٹی دکھاتی یا تھوڑا سا ان کا لیول اور ہوتا تو یہ بات بن گئی تھی اور کوئی ایسا ایشو نہیں تھا. وہ ریلیف دینے پہ تیار تھے، یہ ریلیف لینے کو تیار تھے، اور ہم اس سارے میسیکر سے بہتر ہو گئے. بس ایسے ہی ہو گیا کہ انہوں نے کہا کہ جی نہیں ہم ابھی نہیں کریں گے، ہم ابھی کریں گے تو ہماری بڑی بےزتی ہوگی. بھائی وہ ٹی ایل پی والے آ کے
وہاں پہ کھڑے ہو کے انہوں نے 1.5 کروڑ روپیہ فائز عیسیٰ کے سر کی بولی لگا دی، ان کی آپ نے منتیں ترلے کیے، وہاں پہ آپ کی عزت خراب نہیں ہوئی، تو یہ پی ٹی آئی والے وہ نہیں مانے تو پھر آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لوگوں سے غلطی ہو گئی؟ وہ نہیں مانے نا، دوسری پارٹی نہیں مانی نا، تو اس میں ان کی کیا غلطی ہے پی ٹی آئی والوں کی؟ نہیں، وہ بھی 6-8 دن مانگ رہے تھے، یہ بھی تھوڑا سا آگے کر دیتے، 2-3 دن میں ہو جاتے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ تو وسیم، یہ تو نیگوسیشنز کی بات ہے نا۔ میرا خیال ہے کہ سنجانی پہ اتفاق ہو گیا تھا، خان صاحب مان گئے تھے کہ سنجانی پہ بیٹھ جائیں؟ نہیں، یہ تو سبجیکٹ ٹو دیٹ تھا نا کہ وہ بھی تھوڑے اپنے پولیٹیکل پرزنرز کو ریلیف کے اوپر آتے، وہ پولیٹیکل پرزنر کو ریلیف کے اوپر نہیں آئے تو پھر سنجانی کے اوپر تو نہیں جا سکتے تھے نا۔ یہی بات سیف نے بھی کی۔ اچھا، تو یہ کہنا غلط ہوگا کہ خان صاحب نے کہہ دیا کہ سنجانی بیٹھو، بشرا بی بی نہیں مانی؟ یو تھنک دیٹ از ناٹ دی کیس؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ دیکھیں، بشرا بی بی کو مجھے بڑا افسوس ہے کہ ساری لیڈرشپ جو ہے وہ ساری اپنی کوتاہیاں بھی جو ہیں وہ بشرا بی بی کے کھاتے میں ڈال کے آگے نکلنا چاہتی ہے۔ اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ اپنی ذمہ داری ہے، اس کو آپ نے لینی ہے۔ اگر آپ نہیں لے سکتے تو آپ نہ لیں، سمپل بات ہے۔ ویسے بھی پی ٹی آئی تو دیکھیے عمران خان کا نام ہے، بشرا بی بی کے آنے سے لوگ جڑے ہیں پارٹی کے ساتھ، ورکرز جو ہے ان میں انتھوزیزم آیا ہے۔ اب یہ باقی دیکھیے، وہ بہت بڑی پولیٹیشین تو وہ کہتی نہیں میں ہوں، وہ تو کہتی ہیں پارٹی عمران خان کی ہے، انہوں نے ہی چلانی ہے۔ اسی طرح سے ان کی بہنیں بھی جو ہیں وہ بھی کہتی ہیں پارٹی عمران خان کی۔ یہ تو فیملی کا انٹرسٹ تو یہ ہے نا کہ عمران خان باہر نکلے۔ آج جو استعفے کچھ ہو گئے، اس سے پی ٹی آئی کو فائدہ ہوگا، فائدہ نہیں ہوگا، یا یہ ریلیونٹ سی بات ہے؟ یہ ریلیونٹ سی بات ہے، کیا ہے، جس مرضی کو دوبارہ لگا دیں خان۔ ان کی مطلب مجھے آپ بتائیے نا، سلمان راجہ صاحب جو ہے وہ آخری دفعہ میرا خیال ہے انہوں نے گولف بھی کبھی 2 لوگوں کے ساتھ نہیں کھیلی، وہ گولف بھی اکیلے کھیلتے ہیں، تو ان کے ساتھ تو بندہ کون ہے جس کو بتا سکتے؟ تو یہ بندے ہو نہ ہو، مطلب پی ٹی آئی کو تو کوئی فرق نہیں نہ پڑتا ان کا۔ سو یہ ڈیفینیٹلی ہے، میرا خیال یہ ہے کہ عمران خان جس کو لگائیں گے وہ آگے لگ جائے گا۔ آگے 4-6 مہینے کیا ہونا چاہیے، یہ تو آپ بار بار بات کر چکے ہیں کہ بیٹھیں، یہ کریں وہ کریں، گورنمنٹ یہ کرے، پی ٹی آئی، لیکن آپ کے خیال میں کیا ہوگا، کیا ہونا چاہیے؟ اب یہ سارا کچھ منظرنامہ ہمارے سامنے، یہ دن کا آخری گھنٹہ ہے، آپ بتائیں آگے 4-6 مہینوں میں بظاہر آپ کو کیا منظرنامہ لگتا ہے وزارت پی ٹی آئی؟ دیکھیے، 2 ہی باتیں ہیں نا، یا تو گورنمنٹ اور اگریسو ہو جائے گی، اور اگریسو ہونے کا مجھے تو کوئی مطلب سمجھ نہیں آتا۔ مطلب آپ نے 2 سال میں آپ گولیاں بھی آپ نے مار لی ہیں، تشدد آپ نے کر لیا ہے، جیلوں میں آپ نے ڈال دیا ہے، تو عمران خان تو اور بڑا ہو گیا ہے۔ پی ٹی آئی جو ہے ختم ہو گئی ہے، بٹ عمران خان تو اور بڑا ہو گیا ہے نا۔ تو اب سوال یہ ہے کہ آپ نے عمران خان کا پولیٹیکل آلٹرنیٹیو آپ کے پاس ہے نہیں، آپ گورنر رول لگا لیں، اس کا فائدہ صرف علی امین کو ہوگا جو پختونوں کا سب سے بڑا لیڈر بن جائے گا۔ آپ جو ہے وہ اور کیا کریں گے؟ آپ ان کو ریسٹ کر لیں، وہ پہلے بھی 11 مہینے ریسٹ نہیں ہے، ابھی کیا فرق پڑے گا؟ سو دیکھیے، پولیٹیکل آلٹرنیٹ گورنمنٹ سے نہیں بن رہا، اور اس کو بنانے کے لیے آپ کو عمران خان کو حقیقت ماننا پڑے گا۔ اب آپ کو اور 6 مہینے آپ ضائع کر لیں، اس میں آپ اور 6 مہینے ضائع کر لیں، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ پاکستان تو سفر کر رہا ہے۔ سو میرے خیال میں اگر اب بھی ایک سٹیپ پیچھے جائیں، اور جو معاہدہ تھا جو سنجانی کے اوپر جانے کا جو امپلیمنٹ نہیں ہو سکا، اس کو اب امپلیمنٹ کر دیں، اور پولیٹیکل پریزنرز کو آپ ریلیف دیں تاکہ پولیٹیکل ٹمپریچر نیچے آئے اور ایک بات چیت کا آغاز ہو سکے، کیونکہ بات چیت کا آغاز نہیں ہوتا تو پاکستان میں سیاسی درجہ حرارت مزید بڑھے گا اور ہماری مشکلات مزید بڑھیں گی۔ لیٹس سی۔ تھینک یو ویری مچ سر، بہت شکریہ فواد چوہی صاحب رائے دے رہے تھے۔ ہم بریک کے بعد کنکلوڈ کرتے ہیں۔ جاتے آتے سر فواد چوہی صاحب نے کہا ظاہر ہے 2 ہی آپشن ہیں کہ یا اب حکومت پوزیشن آف اسٹرینتھ سے پی ٹی آئی سے بات کرے، مذاکرات کرے، اور یا پھر اب پی ٹی آئی کے خلاف کریک ڈاؤن تیز ہو جائے۔ ان 2 میں سے ہی ایک صورت ہو سکتی ہے۔ کون سی صورت ہوگی؟ اب لگتا ہے ایسا ہے کہ دوسری والی صورت ہوگی، اینڈ ان دا ڈیز اہیڈ شاید پاکستان تحریک انصاف کے لیے معاملات ذرا سخت ہوں گے۔ زندگی صحت رہی تو اگلے پروگرام میں ملیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔